ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال المختلفين. حضرات مقام عزیز السامعین، آج 11 رمضان المبارک ہے. اس رب کائنات کا ہم کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں جو اس رب کائنات نے ہمیں بھی عظمتوں والا برکتوں والا ماہ کا دوسرا جمعہ مبارک عطا کیا. رات مقام واقعات بہت ہوتے ہیں، مگر بیان جب کرنا شروع کرتے ہیں ابھی وہ واقعہ مکمل نہیں ہوتا، وقت مکمل ہو جاتا ہے. اور کوشش میری ہوتی ہے کہ مختصر اختصار کے ساتھ ان گفتگو کو مکمل کروں. آج کی گفتگو بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے حوالے سے، اور دوسرا زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آج اختصار کے ساتھ دونوں ہی موضوع پر گفتگو ہو. ذات وقار یہ رب کائنات کا ہم کروڑوں ہاں شکر ادا کرتے ہیں. اس خالق کی کائنات نے ہمیں عظیم ہستیاں عطا کی کہ دن رات انہوں نے عبادتیں کر کر ریاستیں کر کر ہمیں یہ سبق دیا، ایک پیغام دیا. وہ پیغام کیا دیا کہ جو لوگ ہم سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہوں، جو لوگ ہم سے پیار و محبت کرنے والے ہوں، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کا، ہماری سیرت کا مطالعہ کر کے ان کو اپنائیں، تاکہ جو زندگی کا مقصد آنے کا تھا وہ پورا ہو جائے. ایسے ہی اگر خاتونوں میں سے دیکھیں تو وہ خاتونوں میں سے پہلی شخصیت خاتون اول، خاتون جنت اول، جنہوں نے اپنی سارا مال و دولت، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان دین اسلام کی خاطر قربان کر دی.
وہ خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا 10 رمضان مبارک وصال مبارک کا اسی موقع مناسبت سے آپ کے حوالے سے گفتگو کریں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بہت ساری ازواج مطہرات ہیں، مگر جو نسبت، جو تعلق، جو محبت، پیار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھا، وہ کسی کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کے حوالے سے رب کائنات نے پارہ نمبر 22 میں ایک اور مقامات میں ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویاں، تم نہیں ہو کس کی طرح، کاحد من النساء، دوسری عورتوں کی طرح، یعنی تم لوگ نبی کی بیویاں ہو، نبی کی خاتون ہو، تم لوگ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا طریقہ مختلف ہے، تمہارا انداز مختلف ہے، تمہاری فضیلت مختلف ہے۔ وہ کس بنا پر؟ وہ اس بنا پر کہ تم لوگ اب میرے محبوب کے عقد میں آ چکے ہو، میرے محبوب کے نکاح میں آ چکے ہو۔ اب تم لوگوں کو جو فضیلت ملی، جو عظمت ملی ہے، وہ میرے محبوب کی بدولت سے ملی ہے۔ اب تمہارا وہ مقام نہیں رہا، بلکہ اب تمہارا وہ مقام نہیں رہا جو دوسری عورتوں کا تھا، جو دوسری خاتونوں کا تھا۔ اب تمہارا مقام یہ ہے کہ تم جنت میں بیٹھے ہو، تمہارے آگے پیچھے تمہاری خادمائیں، تمہاری غلامی جنت کا حور ہو، حوریں ہو، اور تم لوگ جنت میں بیٹھ کر ان کو قرآن یہ تمہارا مقام ہے۔ تم لوگ مجھ سے جدا ہو، دوسری عورتوں سے جدا ہو، اس لیے رب نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ان سے جدا ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور ہے، تمہارا راتوں کو جاگنا اور ہے، تمہارا عبادت و بندگی کرنا اور ہے، اور ان کا اور ہے۔ یا النبی اولیٰ بالمؤمنین، یہ جو نبی کے ساتھ رہنے والے مومن ہیں، من انفسہم، وہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب خالق کائنات نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کے ساتھ رہنے والے وہ مومن ہیں من انفسہم، جو ان کے زیادہ قریب رہتے ہیں، ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حضور کے قریب رہتی ہیں۔ فرمایا وہ مومن ہے، وہ لوگ مومن ہیں، اور جانوں سے زیادہ قریب کون رہنے والے ہیں؟ جانوں سے زیادہ قریب رہنے والے کون تھے؟ اور جانوں سے زیادہ قریب دیکھا جائے تو یہاں ہمیں حدیث مبارکہ کی ضرورت پڑے گی۔ حدیث بتائے گی ہمیں کہ جانوں سے زیادہ قریب کون ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به فی الدنیا والآخرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے لیے میں دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ قریب نہ ہوں۔ یعنی فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں جس کی دنیا اور آخرت میں سارے انسانوں سے زیادہ قریب میں نہ ہوں۔ اگر میں قریب نہ ہوں گا تو پھر کوئی قریب نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مومن کی نشانی کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ ماں باپ اولاد سے بڑھ کر نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق کے ساتھ جانا، تو حضور نے فرمایا اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال و دولت سے اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی تم مومن نہیں ہوا، ابھی تو مومن نہیں ہوا، تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا، فرمایا اے عمر اب بتاؤ اب تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے ماں باپ مال اولاد سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی بھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی بھی تو مومن نہیں ہوا، مومن نہیں ہوا۔ آپ نے پھر اپنا دست اقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ مبارک پر رکھا، تو آپ نے فرمایا اے عمر اب بتاؤ۔ اب عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ سے اپنی ماں اپنی اولاد اپنے ماں باپ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا عمر اب تو مومن ہوا، اب تیرا ایمان کامل ایمان ہوا ہے، اب ایمان تیرا پائیدار ہوا ہے، اب ایمان تیرا مضبوط ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے حدیث سے اور آیات کریمہ سے جب تک بندہ اپنے نفس سے اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور محبت مصطفیٰ اصل ایمان کیا ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ، اصل ایمان کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ ایمان مصطفیٰ ہے۔ ایمان کو بھی فضیلت ملتی ہے تو وہ بھی محبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اگر محبت مصطفیٰ نہ ہوئی تو ایمان نہیں۔ اس میں فرمایا انت عیشو اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومن وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب۔ اللہ نے صلی فرمایا ازواجہ امہاتہم، فرمایا جو نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی ازواج امہات وہ مومنوں کی مائیں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور فرمایا کہ ازواج امہاتہم، اب کوئی نبی کی بیویوں کو نبی کی بیویاں نہ کہے، نبی کی ازواج امہات کو کوئی اہلیہ خاتون نہ کہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کو خاتون یا نبی کی بیویاں نبی کی ازواج یا نبی کی اہلیہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے۔ مومن کی ترکیب دلائی تو جان سے بھی زیادہ۔ اب جب ازواج مطہرات کی بات آئی تو فرمایا پھر یہ نہیں کہنا، پھر کہنا فرمایا ازواج امہات، وہ نبی کی بیویاں جو ہے وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب ان کو ماں کہہ کر مخاطب ہونا ہے، کیا کہہ کر مخاطب ہونا ہے؟ ماں کہہ کر مخاطب۔ یہ رب کائنات کا طریقہ ہوتا ہے۔ کیا تم نے کیسے مخاطب؟ اور ان ازواج مطہرات میں سے ایک ازواج مطہرات ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے ساری زندگی تجارت کی اور آپ کی ماں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا فائدہ نفع حاصل ہوا۔ یا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھی. پہلی شادی جو آپ کی تھی وہ ابو حالہ بن زنانہ بنت عیس سے ہوئی. ان کے وصال کے بعد فوت ہو جانے کے بعد دوسری شادی جو تھی وہ عتیق بن عابد مخزومی، ان سے آپ کا نکاح ہوا. پھر جب یہ وصال فرمائے فوت ہو گئے اس کے بعد آپ نے نکاح نہیں کیا. حالانکہ آپ کے پاس بہت سارے قریش کے لوگ نے پیغام بھیجا نکاح کا، مگر آپ نے نکاح کی دعوت قبول نہ کی. آپ نے شادی نہ کی، اور ایک شادی نہ کی، نکاح کے پیغام کو قبول نہ کیا. تو یہ رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خواب آپ کو آیا کہ آپ دیکھیں کہ آسمان سے آپ آتا ہے میرے گھر میں، میری قوم میں آ کے نکاح ہے، مگر میرا گھر روشن ہو جاتا ہے، محلات روشن ہو جاتے ہیں. اب ورکہ میں نفل نہیں، آپ کو اشارہ نہیں، تو پھر آپ اسی کے انتظار میں رہی کہ جب وہ وقت آئے گا کب سے میں پہلی غلامی لے جاؤں گی، کب سے نبی کی خاتون کا مجھے یہ مقام ملے گا. بس اس وقت سے لے کر نکاح تک کا انتظار سے. اور پھر آپ کی باقی جو زندگی تھی حالانکہ زمانہ جاہلیت میں رہتی تھی، مگر آپ کی سب باطل سے پاک رہی، آپ مشرانہ رویے سے پاک رہی، ہر چیز سے مطاہر ہو کر رہی. اور پھر جب رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو خبر ہوئی، کیونکہ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ کا کام شام کی طرف جاتا رہا، تو جب آپ کو خبر ہوئی رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ نے پیغام بھیجا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت کی کہ اس دفعہ ہماری تجارت کے لیے آپ جائیں. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب تشریف لائے تو آپ تجارت کے لیے جانے لگے. آپ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ نے میسرہ کو اپنے غلام اپنے خادم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے لگایا کہ دیکھنا یہ کیا کیا واقعات کو وسیع ہوتے ہیں، ان سے کیا جو میں دیکھ رہی ہوں، جو میں سوچ رہی ہوں، کیا آیا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو اب ملک شام کی طرف قافلہ روانہ ہوا تجارت کا، تو راستے میں بازار ہے، اور شام جب پہنچی تو وہاں بصرہ کے ایک مقام تھا. اس مقام پر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا. تو وہاں ایک راہب رہتا تھا، عیسائی راہب جس کا نام نصرالدین تھا. وہ عبادت گاہ میں عبادت کر رہا تھا. اب اس راہب نے دیکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کر کر کھڑا. اب اس نے میسرہ سے پوچھا، کیونکہ میسرہ کو جانتا تھا، پہلے بھی میسرہ پہلے بھی تجارت کیا آتا جاتا تھا، کہ یہ شخص کون ہے. اس نے کہا یہ قریش کا ایک نوجوان ہے، بس اس کا باپ نہیں ہے، ہم تجارت کے اس کو دے رہے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے. اب جب یہ نشانی اس نے سنی، قریش کا سنا، پھر وہ راہب مزید اور باتیں پوچھنے لگ گیا. کیا اس کا نام محمد ہے؟ کیا یہ عبداللہ کا بیٹا ہے؟ کیا یہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے؟ کیا اس کی ساتھ کیسے ایسے ہوتا ہے؟ اب میسرہ کہنے لگا راہب تجھے کیسے پتا؟ حالانکہ تیری ابھی ملاقات نہیں ہوئی. راہب کہتا ہے میسرہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم کا آخری نبی آئے گا اس کی کیا کیا اوصاف ہوں گے، ہم اپنی انجیل کتاب میں پڑھ چکے ہیں. اب وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. اب راہب جب حضور کے پاس جاتا ہے تو حضور سے جا کر عرض کرتا ہے کہ پہلے آپ مجھے ان سوالوں کا جواب دیجیے. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اب وہ راہب کہتا ہے کیا میرا آخری سوال ہے، ذرا ایک کام کیجیے، اپنی پشت کو میری طرف کیجیے اور اپنی پشت سے کپڑا اٹھائیے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ہم
پھر آگے جب قافلہ شام پہنچا کر تجارت خریدنے کے بعد یہودیوں کا عید کا دن تھا اور چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق حضرت میسرہ یہ بھی ساتھ تھے. اب کیا کہتے ہیں کہ عیدگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قندیلوں پر نظر نبوت پڑی جو زنجیروں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی قندیلیں. اب جیسے ہی نظر ان پر پڑی تو وہ قندیلیں جو زنجیروں کے ساتھ چڑھی ہوئی تھی وہ گر کر توڑ کر نیچے گری آ کر زنجیریں توڑ گئی. اب ان کو جب پتہ چلا تو اب وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں رہی. ان کو علم ہو گیا کہ اب وہ رب کا جو آخری نبی تھا جو ہم نے اپنی کتاب تورات کے اندر پڑھ چکے تھے جس کے اوصاف و کمالات کا ذکر کر چکے تھے آج وہ یہاں عید پر موجود ہے. مگر دیکھیں نا آپ کو وہاں سے محفوظ نکالا. اب جب یہ قافلہ واپس مکے میں روانہ ہوا اب میسرہ نے یہ کیا کہ خوبصورت نوجوان اٹھنی اس پر اچھا لباس ڈال کیا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار کیا اور سوار کر کے پہلے مکہ کی طرف روانہ کیا کہ آپ جائیں جا کر الخدیجہ کو پیغام دیں. اور پیغام کیا دینا ہے؟ پیغام یہ دینا کہ اس دفعہ تجارت میں بہت منافع ہوا اور جو آپ کے سوالات تھے وہ سب کے سب حق اور سچ ہیں. اور میسرہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے بھیجا. یہ نہیں بھیجا کہ قافلے کا امین تھا تجارت کے لیے جا بلکہ اس وجہ سے بھیجا کہ آپ میسرہ کی کرام معجزات دیکھ چکا تھا کہ شام کے اندر جو واقعات حکوم پذیر ہوئے وہ بھی دیکھ چکا. راہب کی باتیں بھی سن چکا, مانیوں کی باتیں بھی سن چکا, دوسری طرف حضرت خدیجہ کی محبت کو بھی دیکھ چکا. اب سب کچھ دیکھنے کے بعد اب ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ حضور کو پسند کرتی ہے اور حضور حضرت خدیجہ کو پسند کرتے ہیں. اب کیوں نہ یہ خوشخبری یہ بشارت سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو جا پڑے. اور جب حضرت خدیجہ کی بات کی طرف آ رہے تھے اب منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا کہ حضرت نفیسہ بتاتی ہیں حضرت خدیجہ کی خادمہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لا رہے تھے اب آپ کے دائیں طرف جبریل تھا بائیں طرف میکائیل تھا آسمان آپ کے سر کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا پیچھے آپ کا فرشتوں کا لشکر تھا اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ مجمع یہ جو کفیر جو قافلہ لشکر آ رہا تھا کتنا قرآنی لشکر تھا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. اب ہوا یہ جب حضور حضرت خدیجہ کے پاس آئے آ کر پیغام دیا خط دیا اب حضرت خدیجہ کے دل میں خیال آیا اگر یہ واقعی وہی آدمی ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہونا ہے تو پھر میں آپ آخری امتحان اس کا ہے. آپ نے فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بابا جی مدد گئے ادھر ادھر پوچھے بیٹھے کہ میسرہ کہاں میسرہ وہ کہاں تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میسرہ ایک ویران علاقے میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دائیں طرف جبریل ہے بائیں طرف میکائیل ہے سایہ نہیں ہے بادل سائے کی طرح ساتھ ساتھ چل رہا ہے. منظر کیا ہے کیا یہ واقعی ہی کوئی نبی ہے؟ جب یہ کہا کہ میسرہ کہاں تو حضور نے فرمایا کہ میسرہ فلاں مقام پر ہے. وہ مقام جو تھا وہ وہاں ویرانی والا مقام ہے آبادی نہیں ہے اور میسرہ اس وقت فلاں بڑے سوال ہے. جب یہ کہا اور جب میسرہ آیا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا واقعی ایسی بات ہے فلاں وقت فلاں نہیں پر تو فلاں جگہ پر تھا فلاں روڈ پر سوال تھا. میسرہ نے بالکل ایسی بات ہے. گویا کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اب پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیغام نکاح کا پیغام رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا. تو پھر حضرت عباس حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نکاح پڑھایا اور آپ کا ہر مہر جو تھا وہ بھی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عطا کیا، یعنی آپ نے ہر مہر عطا کیا. اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں جو ارشاد فرمایا کہ اپنے اس رب کائنات کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. رب کائنات نے ہمیں کعبے کی فریضہ کعبے کی حفاظت کے لیے معمور کیا. رب کائنات نے ہمیں سے حج کروایا. رب کائنات نے ہمیں اپنی عبادت و بندگی کے لیے کعبے میں رکھا. ہمارا نسب اعلیٰ ہے، ہمارا خاندان اعلیٰ ہے. میری آپ کی بات کرنے کے بعد ساتھ ہی کہنے لگے یہ جو میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے جو ہے یہ آپ احوال کو جانتے ہوں گے، یہ نسل خاندان کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. پھر یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا بھتیجا ہے اور تم لوگ یہ بھی جانتے ہو یہ صادق اور امین ہے، اس کا اخلاق اعلیٰ ہے اور سب دنیا والے سب لوگ ان سے واقف ہیں. جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ خطبہ بیان کر چکے اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ اب میں یہی کہوں گا کہ میرے بھتیجے نے کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا اور اس کا حق بہار میں ادا کرتا ہوں. خطبہ دینے کے بعد پھر ورقہ میں نفل کھڑے ہوئے جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے. اب انہوں نے خطبہ شروع کیا اور خطبہ شروع کرتے کرتے یہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے اور عربی زبان انہوں نے کتاب قرآن کو عبرانی زبان میں لکھا جہاں تک یہ لکھ سکے اپنی زندگی حیات کے اندر. پھر یہ نبی نہ ہو گئے پھر آخر میں ساتھ ہو تو یہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. اب انہوں نے خطبہ دیا اور بڑا طویل خطبہ دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر کرنے لگے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں. یہ وہی نبی جس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شاید لے کر کے آئی ہے. یہ وہی نبی جس کے میر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نبی کی امت ہونے کی دعا کی تھی. یہی وہ نبی ہے، یہی وہ نبی ہے جس کو رب کائنات نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور یہ خود میں زبانی ہوئی رسلی ہوئی. اب آخر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اب آپ کو نبوت ملی. اب یہ جو دور تھا بڑا پرگھٹن دور اسلام کا ابتدائی دور، پورا بہت ہی گھٹن دور تھا کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ابو بیت چل کر ندا کی کہ لوگوں آؤ میرے پاس. اب مکہ کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، جمع ہوئے کیونکہ آپ کا لقب تھا صادق و امین. آپ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ ہمیشہ ایمانت کی حفاظت کرتے تھے، آپ نے ایمانت میں خیانت کبھی نہیں کی تھی. اور جب یہ سنا تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا. اب حضور نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ ہے جو تم لوگوں کے ساتھ جنگ کے لیے آتا ہے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں. وہ سارے کفار مشرکین نے سب نے یک زباں ہو کر کہا کیوں نہیں، آپ تو صادق و امین، آپ ہمیشہ سچ بولنے والے. تو پھر حضور نے فرمایا سن لو وہ رب ایک، سبحان اللہ، وہ رب ایک ہے، میں رب کا آخری رسول ہوں. میں تمہیں کلمہ حق کی دعوت دیتا ہوں، تم لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ. وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی تعریف اور بیان کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں. میں تم لوگوں کو رائے حق پر لینے کے لیے آیا ہوں. جب پہلی بات کی اب وہی لوگ جو ساتھ
وہی لوگ جو آپ کی بات پر اعتماد کر رہے تھے، وہی لوگ جو آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، وہی لوگ جو آپ پر اعتبار کرتے تھے، اب سب نے ماشاءاللہ آپ کے دشمن بن گئے۔ وہ لمحہ پورا ہی گٹن لمحہ تھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گزر رہے تھے لمحہ، اس وقت کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور جس شخصیت نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ خاتون اول حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ ان لمحات میں جو ساتھ دیا وہ ساتھ دینے والی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ۔ اور اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وحی کی ابتدا ہوئی، پہلے وحی خواب کی شکل میں آتی، جیسے ہی صبح ہوتی وہی ظہور کی طرح روشن ہو جاتی دن کو، پھر آپ کو حکم ہوا خلوت نشینی کا، پھر آپ غار ہیرا میں جانے لگے، کئی دن تک غار ہیرا میں رہتے، خلوت نشینی کی۔ گھر آگے حضرت خدیجہ سے کچھ لے کر کھانے پینے کا سامان لے کر پھر غار ہیرا میں چلے جاتے، اور ایک دن منظر یہ ہوا کہ جبریل امین آئے، آپ کو آ کر کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا۔ جب رب کا نام لیا پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے نام سے پڑھ، تو رب کے نام سے آپ نے پڑھا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حالت یہ تھی، سردیوں کا موسم تھا، آپ پسینوں پسینے تھے، جسم کام رہا تھا، پریشانی کی حالت میں تھی۔ گھر آ کر حضرت خدیجہ کو کہا، آپ نے فرمایا خدیجہ اس پر اڑا دو، چادر اٹھا دو، اور جیسے ہی طبیعت کچھ سمجھی تو آپ کہنے لگے خدیجہ یہ لوگ میرے ساتھ یہ رویہ کر رہے ہیں، اور اب حالت میری یہ ہے کہ آج آنے والا مجھے آ کر کہتا ہے کہ آپ بسم ربک الذی خلق، اور میری طبیعت کی صورتحال اب میں کیا کروں گا؟ تو اس وقت جو خاتون تسلی دے رہی تھی، اس وقت جو خاتون آپ کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو مقام حاصل تھا وہ کسی اور خاتون کو نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال مبارک کے بعد اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ آپ گھر میں کوئی چیز بناتے، کوئی گوشت بناتے یا کوئی بھی چیز آتی تو سب سے پہلے آپ کو فرماتے کہ اے عائشہ یہ گوشت جو ہے، یہ سالن جو ہے، یہ چیز پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجو، جب تک وہ نہیں کھائیں گی تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ ایسے حضرت خدیجہ کی بہن آپ کے پاس آئی تو آپ نے بڑا احترام کیا، بڑے پیار محبت شفقت کے پتر آپ پیش آتے تھے، اور حضرت خدیجہ کی محبت اتنی غالب تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اکثر حضور فرما رہے ہوتے تھے کہ عائشہ جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کے مال سے ملا اتنا کسی سے نہیں ملا، جتنی ہمدردی خدیجہ نے میری کی اتنی کسی نے کی، جتنا 10 رمضان مبارک اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ